السلام علیکم۔ لائٹ بند ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کنیکشن بند ہو گیا تھا۔ ہم 8واں پارہ سورۃ الاعراف کی 24ویں آیت پر تھے۔ فرمایا قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو لکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ اللہ نے فرمایا تم سب ایسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے دعا مانگی جو اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں سکھائی۔ یہ دعا پڑھنے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس آیت میں آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں بیان کی گئیں۔ پہلی، انہوں نے گناہ کا اعتراف کیا، گناہ پر شرمندہ ہوئے، اپنے نفس کی ملامت کی، فوراً توبہ کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ اللہ ہمیں بھی ہر غلطی، ہر گناہ کے بعد ان 5 خوبیوں کو اپنانا چاہیے اور یہ بہترین دعا ہے جسے ہمیں روزانہ مانگنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ان آیات مبارکہ میں آدم و حوا علیہم السلام اور شیطان سے خطاب ہے کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ اور رہتی دنیا تک تمہاری آپس میں عداوت چلتی رہے گی۔ تم دنیا کی عارضی نعمتوں سے موت آنے تک فائدہ اٹھاتے رہو گے، وہیں زندہ رہو گے، وہیں مر جاؤ گے اور وہیں سے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان انسان کا شروع سے دشمن ہے اور اسے بہکانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور خوبصورتی کا باعث بھی ہے، اور تقوی کا لباس بھی ہی سب سے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا بیان ہے کہ اس نے جنتی لباس چھن جانے کے بعد بھی انسان کے لیے ایسا لباس اتارا جو ایک طرف تو ستر چھپاتا ہے تو دوسری طرف خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، تکبر سے پرہیز کرے، تقوی اختیار کرے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر زیب و زینت کرے، یعنی ایسا لباس پہنے جس سے شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ مثلا مرد اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں، عورتیں اپنے لباس، اپنے جسم کے وہ تمام حصے چھپائیں جنہیں شریعت نے چھپانے کا حکم دیا، اور بے پردگی سے پرہیز کریں۔ مسلم شریف سے کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 جماعتیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی کیونکہ وہ ابھی موجود نہیں، ان کا ظہور بعد میں ہوگا۔ ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیل کی دم کی طرح کی کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی مگر اس کے باوجود بھی وہ برہنہ ہوں گی، مردوں کی اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بڑے بڑے اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل ہونا تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی، لہٰذا جنت کی خوشبو بہت دور سے سونگھی جا سکتی ہے۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا کپڑا پہنتے تو اس کپڑے کا نام لیتے اور یہ دعا پڑھتے جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ نے ہی مجھے یہ لباس پہنایا، میں آپ سے اس لباس اور جس مقصد کے لیے یہ لباس بنایا گیا اس کی خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں۔ میں آپ سے اس لباس اور جس مقصد کے لیے یہ لباس بنایا گیا اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیراہما سوآتہما، اے اولاد آدم کہیں شیطان تم کو کسی فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے، وہ اور اس کا لشکر تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بلا شبہ ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اصل میں تمہارا دشمن شیطان ہے،
اس سے بچتے رہو، وہ بڑا چالاک ہے۔ تم اسے اور اس کے ساتھیوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری طاق میں رہتا ہے۔ اسی نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر جنت کی آرام دہ زندگی سے محروم کیا، لہٰذا اس کی مکاریوں جال سازیوں سے بچو، کہیں تم بھی آخرت کے دن جنت سے محروم نہ ہو جانا۔ جو شیطان کی باتوں میں آ جائے وہ اسی کا دوست بن جاتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور تکبر کرنے کی وجہ سے شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق ٹھہرا، تو اس نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو رحمت الہی سے دور رکھنے کی قسم کھا لی تھی۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهِ۔ مشرکین جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے تو کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی پایا، اللہ نے بھی یہی حکم دیا۔ کل کہہ دیجئے ان اللہ، بے شک اللہ لا یامر بالفحشاء، بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کو شیطان نے اس قدر بہکا دیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے اور اس کی عظمت والے گھر کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے کہ ہم جیسے ننگے پیدا ہوئے تھے اسی طرح ننگے طواف کریں گے۔ دوسرا جواب یہ دیتے کہ جو لباس ہم پہنے رہتے ہیں اس میں ہم سے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اسی لیے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس بات پر دو دلیلیں پیش کرتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح دیکھا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یہاں اللہ عز و جل نے ان کی تردید فرمائی کہ اللہ بے حیائی اور برے کاموں کا حکم نہیں دیتا، تم اللہ پر بہتان لگا رہے ہو۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، تم ہر سجدہ کرتے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اس کو پکارا کرو عبادت کو اسی کے لیے خاص کر کے۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح تمہیں پہلی بار پیدا کیا ویسے ہی تم مرنے کے بعد اس کی طرف لوٹو گے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض لوگوں کی قسمت میں گمراہی ثابت ہو گئی۔ یقیناً ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زیناتکم عند کل مسجد وکولوا واشربوا ولا تسرفوا، اے اولاد آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ میں ان مشرکین کی مذمت ہے جو ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ عمدہ اور صاف ستھرا لباس پہن کر مسجد میں جائیں، کیونکہ لباس انسانی جسم کے لیے زینت ہے، خوبصورتی کا باعث ہے اور ستر ڈھانپنے کا سبب ہے۔ ہر نماز کے وقت اور خاص طور پر جمعہ اور عید کے دن عمدہ لباس پہننا اور خوشبو لگانا مسنون ہے۔ ابو داؤد سے روایت ہے، سفید لباس اچھا اور عمدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو، اور تمہیں بہترین سرما اسمد ہے کیونکہ یہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرتا، ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی کر دیں۔ فرمایا کھاؤ پیو پہنو خیرات کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، اور لیکن غرور اور اسراف سے بچو۔ کل کہہ دیجئے اے نبی من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ان سے پوچھئے کہ جو زیب و زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ کس نے حرام کی؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہہ دیجئے کہ یہ پاکیزہ چیزیں دنیا میں مومنوں کے لیے بھی ہیں مگر قیامت کے دن تو یہ خالص مومنوں کے لیے ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اسی طرح آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے انما حرم رب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق
فرما دیجئے کہ میرے رب نے ظاہری اور خفیہ ہر قسم کی بے حیائی، ہر گناہ کی بات، کسی پر ناحق ظلم اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جس کی کوئی دلیل نازل نہیں، اور بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کوئی بات کہنے کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، اسی وجہ سے اس نے بے حیائی کی تمام ظاہری اور خفیہ باتیں حرام فرما دی، اور اللہ سے زیادہ کوئی بھی زیادہ تعریف کے قابل نہیں، اسی لیے اس نے خود اپنی مداح بیان فرمائی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر گروہ کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ اس وقت کو آگے یا پیچھے نہ کر سکیں گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 2 آدمی کپڑا بیچنے کے لیے پھیلا رہے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، دونوں نہ تو کپڑے کو بیچنے کی مہلت پائیں گے نہ سمیٹنے کی۔ اسی طرح کوئی آدمی کھانے کے لیے لقمہ ہاتھ میں لے رہا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، وہ لقمہ کھانے کی بھی مہلت نہیں پائے گا۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میرے احکام بیان کریں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں، اپنی اصلاح کریں، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهُمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تکبر کی وجہ سے منہ موڑ لیا، وہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذب او کذب بآیاتی، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہی لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب انہیں دنیا میں مل جائے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے گئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، فرشتے کہیں گے کہ کہاں گئے وہ باطل معبود جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، تو وہ جواب دیں گے کہ وہ ہم سے غائب ہو گئے۔ انہم کانوا کافرون، ہم خود ہی اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ فرمایا جو لوگ اپنی پوری زندگی شرک کی حالت میں گزار دیتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو موت کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے معبود کہاں گئے جن کی تم عبادت کرتے تھے، انہیں کیوں نہیں پکارتے ہو کہ وہ آ کر تمہیں اس ہولناک عذاب سے چھڑائیں؟ تو اس وقت مشرک خود اپنے شرکیہ اعمال کی گواہی دیں گے، پھر انہیں جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ فرمائے گا تم بھی ان امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں تم سے پہلے گزر چکی۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی۔ حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سب جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو بعد میں آنے والے اپنے سے پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو انہوں نے گمراہ کیا، لہٰذا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائے گا سب کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تمہیں خبر نہیں ہے۔ وقالت اولاہم لی اخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، پہلے لوگ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تمہیں ہم پر کوئی فوقیت نہیں، لہٰذا تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ان آیات مبارکہ میں جہنم کے اندر مشرکین کی آپس میں کی جانے والی باتوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وہاں مشرکین ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، آپس میں لعن طعن کریں گے، بعد میں آنے والی قوم سابقہ قوم کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہے گی کہ اے ہمارے رب انہی کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ان کو دگنا عذاب دیجئے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سبھی کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم سب گناہ میں برابر کے شریک تھے۔ اس وقت مشرکین اور کفار اپنے سرداروں اور بڑوں کو زیادہ عذاب دینے کی درخواست کریں گے۔ استغفر اللہ۔ الا الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ،
بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حتی یالج الجمال فی السم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ گزر جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرمین کو اسی طرح بدلہ دیں گے۔ فرمایا کفار اور تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ جب یہ زندہ ہوتے ہیں تو ان کے کیے جانے والے نیک اعمال اور دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ جب یہ مر جائیں گے تو ان کی روحوں کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ابو داؤد سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کافر کی روح قبض کر کے آسمان پر لے کے چڑھتے ہیں۔ راستے میں جو فرشتے ملتے ہیں ان فرشتوں سے اس گندی روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ لے جانے والے فرشتے اس کا نام بتاتے ہیں کہ یہ روح فلاں بن فلاں کی ہے۔ آخر کار فرشتے اسے آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں، لیکن ناپاک روح کے لیے آسمان کا دروازہ کھلتا ہی نہیں، پھر اس روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کفار کے لیے دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اوڑھنا ہوگا۔ وکذالک نجزی الظالمین، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر کو قبر میں رکھا جائے گا فرشتے سوال جواب کریں گے، جب وہ کوئی صحیح جواب نہ دے پائے گا تو حکم ہوگا یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ کا بچھونا اور اوڑھنا لاؤ۔ پھر وہ اسی آگ میں جلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنات هم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اگر اہل جنت کے دلوں میں کچھ بغض و کینہ ہوگا تو ہم اس کو نکال دیں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا، جنتیوں کے لیے جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ کہیں گے اللہ کا شکر جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ ہمیں یہاں نہ پہنچاتا تو ہماری یہاں تک کبھی رسائی نہ ہوتی۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں اس جنت کا وارث بنایا گیا۔ فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دلوں سے کینہ، حسد اور بغض و عداوت کو نکال دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایمان والوں کو جنت میں داخلے سے قبل جنت اور جہنم کے درمیان موجود ایک پل پر روک لیا جائے گا، وہاں ایک دوسرے سے قصاص دلا کر ان کی آپس میں صلح کرا کر دلوں میں موجود نفرتوں کو نکال دیا جائے گا، پھر وہ جنت میں بالکل پاک صاف ہو کر داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں جنتیوں کا طریقہ شکر بھی بیان کیا گیا۔ فرمایا جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں ایمان و عمل کی صالح کی توفیق دی، اسی کے سبب اب ہم جنت کی پہاڑوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اہل جنت کے لیے اعلان ہوگا تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، صحت مند رہو گے، عیش کی زندگی بسر کرو گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو بھی جنت میں اسی طرح رکھ دینا، اللہ ہم سب کو بھی جنت کے اعلیٰ ترین عہدے سے نوازنا، اللہ ہم سب بھی تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم سب بھی تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ونادى اصحاب الجنات اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا، اہل جنت اہل دوزخ کو آواز دے کر کہیں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا ہم نے تو اس کو سچا پایا۔ کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تم نے اس کو سچا پایا؟ تو وہ دوزخی کہیں گے ہاں۔ فَأَذَنَّا
मुअज़्ज़िनुम बैनहुम लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, फिर एक पुकारने वाला दोनों के दरमियान पुकारेगा कि ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत हो। जन्नती और जहन्नमी जब अपने अपने मुकाम तक पहुंचा दिए जाएंगे तो जहन्नमियों को शर्मिंदा करने के लिए जन्नती पूछेंगे कि हमने अपने रब के वादे को सच्चा पाया जो उसने अपने रसूलों के ज़रिए हमसे किया, क्या तुमने भी अपने रब के वादे को सच्चा पाया? तो जहन्नमी नदामत से सर झुकाते हुए जवाब देंगे कि हमने भी रब के वादे को सच्चा पाया। अल्लज़ीना यसद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इव्वाजा वहुम बिल आखिराति काफिरून, वो लोग जो अल्लाह की राह से रोकते थे, इसमें नुक्स तलाश करते थे और आखिरत अल्लज़ीना यसद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इव्वाजन वहुम बिल आखिराति काफिरून, वो ज़ालिम जो लोगों को अल्लाह की राह पर चलने से रोकते थे, उनमें नुक्स तलाश करते थे और आखिरत का इनकार करते थे। व बैनहुमा हिजाबुन व अलल एराफ़ी रिजालुन यारिफून, उन दोनों जन्नतियों और दोज़खियों के दरमियान में एक दीवार होगी और एराफ़ जन्नत और जहन्नम के दरमियान के ऊपर भी कुछ लोग होंगे जो हर एक जन्नती और जहन्नमी को उनकी ख़ास अलामतों से पहचानते होंगे और अहले जन्नत को आवाज़ देकर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। लम यदखुलाहा वहुम यतमऊन, और तुम पर सलामती हो, अभी ये जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे लेकिन उस जन्नत के उम्मीदवार हो जाएंगे। फरमाया अस्हाबुल एराफ से मुराद वो लोग हैं जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी। ऐसे लोग क़यामत के दिन जन्नत और जन्नम के दरमियान हायल दीवार पर बिठा दिए जाएंगे जिसके एक तरफ रहमत और दूसरी तरफ अजाब होगा। फरमाया उनके दरमियान दीवार कायम कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा होगा जिसके अंदर रहमत यानी जन्नत और दूसरी जानिब बाहर यानी कि अजाब होगा। फरमाया एराफ वाले जन्नतियों और जहन्नमियों में से हर एक को उनकी ख़ास निशानियों से पहचान लेंगे और जन्नतियों की तरफ रुख करके उन्हें सलाम कहेंगे। व इज़ा सुरिफ़त अबसारुहुम तिलका अस्हाबिन नार क़ालू रब्बना ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन, जब इन एराफ वालों की निगाहें अहले दोज़ख की तरफ फेर दी जाएंगी तो कहेंगे हमारे रब हमें इन ज़ालिमों में शामिल ना करना। वनादा अस्हाबुल एराफ रजालन यारिफूनहुम बीसीमाहुम क़ालू मा अग़ना अन्कुम जमऊकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून, अस्हाबे एराफ कुछ लोगों को उनकी अलामतों से पहचान लेंगे तो उनको आवाज़ देकर कहेंगे कि तुम्हारी तादाद और तुम्हारा तकब्बुर तुम्हारे कुछ काम ना आया। अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमत, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कस्में खा खा कर कहा करते थे कि अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाजिल नहीं करेगा। उदखुलुल जन्नाता ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, जन्नत में दाखिल हो जाओ तुम्हें ना कोई खौफ होगा ना तुम गमगीन हो गए। वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबुल जन्नाती अन अफीज़ू अलैना मिनल माई व औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, वही दोज़खी जन्नतियों को पुकार कर कहेंगे कि हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी उंडेल दो या उस रिज़्क में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया हमें कुछ दे दो। जन्नत वाले कहेंगे कि आज अल्लाह ने दोनों चीज़ें कफ़ार पर हराम कर दी। जहन्नमी जन्नतियों से यहाँ फरमाया कि इल्तिजा करेंगे कि हम जल कर खाक हो गए हैं, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो, हम भूख से निढाल हो रहे हैं, अपने खाने से थोड़ा सा खाना हमें दे दो। जन्नत वाले अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से उन्हें जवाब देंगे कि अफ़सोस हम मजबूर हैं, तुम्हें ना तो पानी का घूंट दे सकते हैं ना ही खाने का नवाला, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतें कफ़ार पर हराम कर दी हैं। अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लाइबन व गरतहुमुल हयातुद दुनिया फलयौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हाज़ा वमा कानू बी आयातिना यजहदून, वो लोग जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा था, दुनिया की ज़िंदगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा था, लिहाजा हम आज उन्हें इसी तरह भुला देंगे जैसे उन्होंने आज की इस मुलाकात के दिन को भुला दिया था, इसलिए भी कि वो हमारी आयात का इनकार करते थे। इस आयत मुबारका में कफ़ार की शर्मनाक हरकतों का बयान है कि किस तरह वो दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत में मस्त होकर आखिरत को भुला बैठे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि क़यामत के दिन एक शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किया जाएगा।
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کیا میں نے تجھے کان، آنکھ، مال، اولاد نہیں دی تھی؟ تمام چیزوں کو تیرے تابع نہیں کیا تھا؟ کہ تجھے معلوم نہیں تھا کہ آج کے دن جب تو نے دیکھنا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس طرح تو نے مجھے فراموش کر دیا آج میں بھی تجھے فراموش کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَلِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم نے لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، کیا یہ لوگ صرف اس نتیجے کے انتظار کر رہے ہیں جس دن ان کا انجام سامنے آ جائے گا؟ اور جو لوگ اس دن کو پہلے ہی بھلا چکے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لائے تھے۔ کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کر دے یا ہمیں واپس لوٹا دیا جائے؟ ہم اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال کریں گے، بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ جھوٹی باتیں کرتے تھے وہ ان کے کام نہ آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول کے بعد بھی کفار مکہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس دن کا جس دن سب کا فیصلہ ہو جائے گا، جب نتیجہ سامنے آ جائے گا تو جہنمی دنیا میں دوبارہ لوٹائے جانے کی تمنا کرے گا اور کہیں گے ہم بہت اچھے اعمال کریں گے، ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دیا جائے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جلوہ افروز ہو گیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبوہ حثیثا، وہ دن اور رات کو ایسے چھپا دیتا ہے کہ وہ جلدی سے اسے آ لیتی ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم کرنا اسی کے لیے خاص ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ فرمایا اللہ عز و جل نے زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان ساری چیزوں کو اتوار سے جمعے تک 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ تو اس چیز پر بھی قادر تھے کہ وہ کن کہتے اور تمام چیزوں کو ایک لمحے میں پیدا کر دیتے، لیکن کسی خاص حکمت کی وجہ سے انہوں نے 6 دنوں میں پیدا کیا، جسے وہ جانتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت و دانائی سے خالی نہیں ہے۔ فرمایا کائنات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پھر آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہو گئے۔ عرش پر مستوی ہونے سے متعلق ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر رونق افروز ہیں، اسی طرح اس کے مقام اعلیٰ و عظمت و جلال کے لائق ہے، نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے نہ ہی اس کی تشبیہ بیان کی جا سکتی ہے۔ فرمایا وجود بار تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دن رات کا آنا جانا۔ رات کی تاریکی دن کی روشنی کے ذریعے اور دن کی روشنی رات کی تاریکی کے ذریعے غائب ہو جاتی ہے۔ دن جاتا ہے تو فوراً رات آ جاتی ہے، رات جاتی ہے تو فوراً دن آ جاتا ہے، 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر چپکے دعا کیا کرو، بلا شبہ اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ دراصل دعا ہی عبادت ہے۔ اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ مثلاً حد سے بڑھنا، اپنے لیے نبوت اور رسالت کی دعا مانگنا، یا کسی گناہ یا حرام چیز کی دعا مانگنا، یا اپنی حیثیت سے بڑھ کر دعا مانگنا حد سے بڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دعا کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے۔ استغفر اللہ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس سے امید رکھتے ہوئے صرف اسی کو پکارو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جو اپنی رحمت کے ساتھ پہلے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو کسی مردہ زمین کی طرف چلا کر لے جاتے ہیں۔
پھر اس سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، اور عمدہ زمین اپنے رب کے حکم سے خوب پیداوار نکالتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس سے پیداوار کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے دلائل کو مختلف طریقوں سے شکر کرنے والوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو عزت اور جو علم و ہدایت دے کر مبعوث فرمایا، اس کی مثال موسلا دھار بارش کی سی ہے کہ زمین کا جو صاف اور زرخیز حصہ ہوتا ہے وہ خوب پانی جذب کرتا ہے، اس سے خوب گھاس اور چارہ پیدا ہوتا ہے۔ زمین کا سخت حصہ پانی جمع کر لیتا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لوگ خود بھی پانی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، آپ پاشی بھی کرتے ہیں۔ اس مثال سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم دین میں سمجھ بوجھ حاصل کی، پھر اس سے خود فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو بھی خوب فائدہ پہنچایا۔ زمین کا جو چٹیل حصہ ویران ہوتا ہے، نہ اس میں بارش کا پانی رکتا ہے، نہ کچھ پیداوار ہوتی ہے، یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے دینی احکام سے کچھ فائدہ نہ حاصل کیا اور اللہ کی ہدایت قبول نہ کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے ذریعے بھیجی گئی۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، نوح کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھ پر گمراہی نہیں بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں تو تمہیں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم ہی نہیں۔ او عاجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک شخص پر نصیحت کی بات نازل ہوئی، لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبہ فانجینہ والذین معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، نوح کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما عامین، بے شک وہ لوگ دل سے اندھے تھے۔ فرمایا آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کو شیطان آہستہ آہستہ شرک کے دلدل میں پھنساتا چلا گیا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا، انہوں نے اپنی قوم کو واضح نصیحت کی مگر ان میں سے چند کا کوئی ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اللہ عز و جل سے دعا کرنے لگے کہ یہ قوم ہدایت پانے والی نہیں ہے، اس پر اپنا عذاب بھیج دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، پھر اس قوم پر ہر طرف سے پانی کا عذاب بھیج دیا، آسمان سے بارش اور زمین سے چشمے ابل پڑے۔ نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت اللہ عز و جل کے حکم سے روئے زمین کے ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا لے کر کشتی میں سوار ہو گئے اور عذاب سے محفوظ رہے، اور ایمان نہ لانے والے سارے کے سارے پانی میں غرق ہو گئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان عرفات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بہت بڑی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھیں گے، تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا مکمل حق ادا فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر طرح سے خیر خواہی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر مجمع کی طرف جھکا کر فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر فرمایا، جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو اس پر عذاب الہی آیا،
کیونکہ دعوت حق کو ٹھکرانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ جن لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا ان کا انجام برا ہوا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والے غرق ہو گئے، جبکہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے کشتی میں سوار ہو کر کامیاب ہو گئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ افلا تعتقون۔ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، میں تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تجھے بے وقوفی میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں، انا لنظنک من الکاذبین، ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ کالا، کہا ہود علیہ السلام نے یا قومی، اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اوا عاجبتم ان جاء ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل ہوئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور وہ اس حالت میں یاد آئے۔ یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، تمہیں زیادہ قوت اور جسامت عطا فرمائی، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں؟ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ لہٰذا اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو لے آؤ۔ کالا، کہا ہود علیہ السلام نے قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اللہ کی طرف سے اس کا عذاب اور غضب تمہارے لیے مقرر ہو چکا۔ اتجادلوننی فی السماء سمیتها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ٹھہرا لیا؟ ان بتوں کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، تو پھر اب تم اس عذاب کا انتظار کرو۔ فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین، انتظار کرنے والا۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین، بس ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یہاں قوم نوح کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے کہ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین میں آباد کیا۔ یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ماہر تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھرپور طاقت سے نوازا۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ شرک کی دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 6 سے 8 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ جو قد و قامت میں ستونوں جیسے تھے، ان جیسے لوگ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں واضح نصیحت کی تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ تم پاگل ہو، یہ پاگل پن اور غلطی نہیں کہ تم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس کی دعوت دے رہے ہو۔ ہود علیہ السلام نے جواب دیا تمہارا گمان غلط ہے، میں اللہ کے فضل سے نادانی کی بات نہیں کر رہا، میں تمہیں جو کچھ بتا رہا ہوں اللہ کی وحی کے ذریعے بتا رہا ہوں، جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، میں تمہیں اللہ کے پیغامات بتا رہا ہوں، اس کا احسان نہ بھولو، اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا، تمہیں اولاد نوح میں باقی رکھا، جبکہ نوح علیہ السلام کی بد دعا سے تمام کفار کو عذاب میں غرق کر دیا گیا۔ بالآخر سرداروں اور عوام نے برہم ہو کے کہا اگر تم اپنی دعوت میں اتنے سچے ہو تو جاؤ ہمارے لیے اپنے اللہ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم عاد نے عذاب کا مطالبہ کیا تو ہود علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اب عذاب الہی کا انتظار کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار نمودار ہوئے، سیاہ بادل امڑ آئے، یہ لوگ خوشی سے جھومنے لگے کہ بارش آئے گی، مگر وہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جو سخت آندھی کی شکل میں آیا۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل رکھا۔ فرمایا آپ وہاں ہوتے تو دیکھ لیتے کہ وہاں لوگ یوں چت پڑے تھے جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ استغفر اللہ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے لیے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی، اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، پس تم اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور تم وہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا تاکہ تم نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا اس کے سرداروں نے جو متکبر سردار تھے، للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، انہوں نے صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے غریب لوگوں سے پوچھا کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ ان غریب لوگوں نے جواب دیا جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا ان بالذی آمنتم بہ کافرون، متکبر لوگ کہنے لگے تم جس پر ایمان رکھتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربہم، ان متکبروں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح اگر تو رسولوں میں سے ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے اس کو لے آ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، چنانچہ ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فرمایا قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا جانشین بنایا۔ دھیرے دھیرے یہ لوگ بھی اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں اور غیر اللہ کی عبادت میں مگن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ صالح علیہ السلام نے جب دعوت و تبلیغ شروع کی تو قوم نے معجزہ طلب کیا اور کہا کہ ان کی بستی کی قاتیمہ نامی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بطور معجزہ نکالو، اور شرط لگائی کہ وہ اونٹنی باہر آتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر تمہاری طلب کے مطابق معجزہ ظہور ہو گیا تو تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہوگا اور میری اطاعت کرنی ہوگی۔ ہود علیہ السلام نے دعا مانگی، آخر کار وہ چٹان پھٹ گئی اور اس سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی جو 10 ماہ کی حاملہ تھی اور اس کا بچہ اس کے پیٹ میں تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر ایک سردار اس کے ساتھی ایمان لے آئے مگر دیگر سردار کفر پر جمے رہے۔ اونٹنی کے متعلق حکم ہوا کہ اسے آزادانہ گھومنے دیا جائے، جہاں سے چاہے وہ کھائے پیے، اور ان کے پانی کا ایک مخصوص کنواں تھا جس کے بارے میں طے تھا کہ ایک دن شہر کے جانور کنویں کا پانی پئیں اور ایک دن اونٹنی۔ شہر میں 9 بدماش تھے جو شہر میں بدامنی پھیلاتے تھے، انہوں نے اونٹنی کے قتل کا منصوبہ بنایا، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اسے قتل کر دیا۔ جب اونٹنی کے مارے جانے کی اطلاع اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کو پہنچی تو وہ دوڑتے ہوئے قوم سمود کے پاس آئے، سب ایک جمع تھے۔ آپ علیہ السلام اونٹنی کو مقتول دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا، سورۃ ہود کی آیت نمبر 65 میں ہے کہ لوگوں اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو۔ اسی دن شام کے وقت انہی 9 بدماشوں نے صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے بلکہ خود ہلاک ہو گئے۔ پھر 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آیا جو طوفانی ہوا اور شدید زلزلہ تھا، انہوں نے قوم سمود کو آ گھیرا۔ صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور ایمان نہ لانے والے اپنے گھروں میں ہی اوندھے منہ گر کر مر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں کوئی نہ بچا سکا۔ اس کی مزید تفسیر انشاءاللہ آگے سورۃ النمل میں بیان کی جائے گی۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ لَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ اسی وقت وہ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے اور کہا کہ اے میری قوم،
میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا، میں نے تمہیں نصیحت کی، لیکن تم لوگوں نے نصیحت کو پسند نہ کیا۔ ولوطن، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو، اذ قال لقومہ اتاتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، لوط علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کیا۔ انکم لا تاتون الرجال شہواتا من دون النساء، تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریاتکم، قوم لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب یہ تھا کہ کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، پھر ہم نے انہیں لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر خصوصی پتھروں کی بارش برسائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر فرمایا لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام کو جس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا وہ قوم انتہائی کبیح حرکت کی مرتکب تھی، جنسی تسکین کے لیے عورتوں کی جگہ مردوں کو استعمال کرتی، جو ایک فحش بے حیائی تھی جس کا پہلے نہ وجود تھا، نہ یہ بے حیائی انسانوں میں پائی جاتی تھی، نہ جانوروں میں، نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور تھا، مگر اس قوم نے انسانیت سوز فعل کا ارتکاب کر کے ہمیشہ کے لیے رسوائی اپنے حصے میں لی، یہاں تک کہ جب عذاب کے فرشتے انسانی شکل میں آئے تو یہ قوم ان کے بھی پیچھے پڑ گئی۔ انشاءاللہ مکمل تفسیر سورۃ الہود میں بیان کی جائے گی۔ لوط علیہ السلام نے ان سب کو بہت سمجھایا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، مگر یہ قوم باز آنے کی بجائے لوط علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کی تراکیب سوچنے لگی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش فرما دی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو، زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، اگر تم لوگ سچے مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم راستوں میں ایمان والوں کو دھمکیاں دینے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مت بیٹھا کرو، تم اس کی راہ میں نقص تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو، اور یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی پھر اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ وَالطَّائِفَاتُ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اگر تم میں سے ایک جماعت اس پر وحی پر ایمان لے آئے جو مجھے دے کر بھیجا گیا اور ایک جماعت نہیں لائی تو صبر کرو یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا مدین کے لوگ جب ظلم و ستم میں حد سے بڑھنے لگے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو پورا مال تول کر دو، لوگوں کے مال میں خیانت نہ کرو، ناپ تول میں کمی کر کے کسی کو دھوکہ نہ دو، اس لیے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ شعیب علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ جب تم لوگوں سے خود کو اپنا حق پورا وصول کرتے ہو تو انہیں بھی ان کا حق پورا دو، اور لوگوں کے راستے میں اس لیے نہ بیٹھو کہ تم انہیں دھمکیاں دے کر ان سے مال وصول کرو، اور انہیں میرے پاس واضح و نصیحت کے لیے آنے سے مت روکو۔ اگر تم میں سے ایک جماعت مجھے رسول مانتی ہے اور دوسری نہیں مانتی تو فیصلہ ہونے تک صبر کرو، پھر تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کریم رب کریم ہے، وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ فیصلہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، تاہم آخرت میں تو یقیناً ہوگا، اور وہاں ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہمارا 8واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور جہاں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ موسم بہت زیادہ خراب ہے جس کی وجہ سے بار بار نیٹ کے سگنلز بند ہو جاتے ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربی لک الحمد یا ربی لک الحمد یا ربی لک الحمد یا ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ جو جانے میں ہوئے جو انجانے میں ہوئے، یا رب العالمین چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ کی رحمت کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے خزانوں سے نواز دیجئے۔ یا میرے مالک اپنے رحمت کے خزانوں سے نواز دیجئے، ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ میرے ساتھ میری جتنی بہنیں موجود ہیں، اللہ ان سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل کر دیجئے۔ یا رب العالمین ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے، اللہ ہمیں اپنے معافی کے خزانے میں سے ہم معافی دے دیجئے، اللہ ہمیں اپنے معافی کے خزانے میں سے معافی دے دیجئے۔ اللہ آپ کو آپ کی بادشاہت کا واسطہ، یا میرے مالک آپ کو آپ کی بادشاہت کا واسطہ ہمیں اپنے معافی کے خزانوں میں سے معاف کر دیجئے۔ یا رب العالمین ہم سب کی حفاظت کیجئے، اللہ اس وقت جو وبا پھیل چکی امت مسلمہ کو اس سے نجات دے دیجئے۔ یا اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالیے، یا اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالیے۔ یا اللہ خاتمہ ایمان بالخیر کرنا، یا رب العالمین خاتمہ ایمان بالخیر کرنا۔ یا اللہ مرتے وقت منہ پر کلمہ شریف جاری کر دینا، یا رب العالمین قبر کے عذاب سے بچا لینا، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا، یا اللہ روز محشر رسوائی سے بچا لینا، یا اللہ روز محشر عیبوں کی پردہ پوشی فرما دینا، یا رب العالمین عرش کا سایہ نصیب کر دینا، یا اللہ پل صراط سے آسانی سے گزار دینا، یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے آب کوثر نصیب کر دینا۔ یا رب العالمین ہم اس قرآن کے لیے، اس قرآن کی محبت میں اللہ آپ کا دین پڑھنے کے لیے، آپ کا دین پھیلانے کے لیے بیٹھے، اللہ ہمارا اس میں کوئی اور مقصد نہیں، اللہ آپ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ یا رب العالمین اس کا پڑھنا پڑھانا ہمارے حق میں قبول کر لیجئے، یا اللہ اس کا پڑھنا پڑھانا ہمارے حق میں قبول کر لیجئے۔ یا اللہ اس کو ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، یا اللہ اس کو ہمارا میم کے لیے صدقہ بنا دیجئے۔ یا اللہ انہی کے کہنے پر یہ عمل شروع کیا گیا، یا اللہ انہی کی ترغیب دلانے پر یہ عمل شروع کیا گیا، اللہ آپ ان کو ہر قسم کی پریشانی سے دور رکھیے، یا اللہ ان کی خاص حفاظت فرمائیے، اللہ ان کو اپنی رحمتوں نعمتوں سے نوازیے، اللہ ان کی ہر قسم کی حفاظت کیجیے۔ یا رب العالمین ان کے بیٹے عثمان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے، یا میرے مالک ان کے خاوند کے جان و مال میں برکت عطا کیجیے، یا اللہ ان کی بیٹیوں کے نیک نصیب کیجیے، یا اللہ ان کے ماں باپ کو صحت تندرستی والی زندگی دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہے اس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب کیجیے۔ یا رب العالمین میری نانی جان کے ساتھ بھی عافیت والا معاملہ کیجیے، یا اللہ میری نانی جان کے ساتھ عافیت والا معاملہ کیجیے، یا رب العالمین ان کے اوپر اپنی رحمت کیجیے۔ اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالیے، ان کو معاف کر دیجیے، اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے۔
یا رب العالمین عطیہ باجی کو صحت تندرستی والی زندگی دیجئے۔ یا رب العالمین انم کو صحت تندرستی والی زندگی دیجئے۔ یا رب العالمین بھائی جان فاروق کو صحت تندرستی والی زندگی دیجئے۔ یا رب العالمین جو میری بہنیں بیٹیاں یا اللہ جو اولاد مانگتی ہیں ان کو زندگی والی نیک اولاد دے دیجئے۔ یا اللہ زنیرہ عمر کو، سدرا عمر کو، یا اللہ ارم منصور کو، رابعہ نعمان کو، یا رب العالمین یا اللہ میری ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، یا اللہ عبیرہ اطہر کو، یا اللہ ان کو اپنی جناب سے زندگی والی نیک اولاد دے دیجئے۔ یا اللہ جو آپ کے دربار میں یا اللہ آپ کی دلائی ہوئی امید سے بھری گودیں لیے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت کیجئے۔ یا اللہ ان کو زندگی والی نیک اولاد دے کے فارغ کرنا۔ یا اللہ مبشرہ کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ اس کو زندگی والی نیک اولاد دینا، اس کی بھی حفاظت کرنا، اس کے بچے کی بھی حفاظت کرنا۔ یا اللہ زینب کو بھی زندگی تندرستی والی نیک اولاد دینا۔ یا اللہ خیر و عافیت سے فارغ کرنا۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دینا۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دینا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دینا۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ آپ کو دینا آتا ہے۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ یا اللہ میرے ساتھ میری جتنی بہنیں دعا میں شریک ہیں یا جو بعد میں بھی سننے والی ہیں، اللہ ان سب کے دلوں کی جائز حاجات مراد پوری کر دیں۔ اللہ میں نہیں جانتی ان کے دلوں میں کیا کیا لیے بیٹھی ہیں، اللہ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھی ہیں، اللہ ان کے دلوں کی نیک جائز حاجات کو پورا کر دیجئے۔ رب العالمین جو جو مانگتی ہیں عطا کر دیجئے، اللہ جو جو مانگتی ہیں عطا کر دیجئے۔ یا رب العالمین بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دیجئے۔ اللہ اس وقت ہر گھر میں مرد بے روزگار ہو کر بیٹھ گئے، اللہ جو آپ کے راستے میں چل رہے تھے وہ بھی، جو غلطیاں کر رہے تھے وہ بھی، اللہ سب اس وقت بے روزگار بیٹھے ہیں، اللہ مردوں کو حلال روزگار نصیب کر دیجئے۔ اللہ سفید پوشوں کا بھرم رکھ لیجئے، اللہ سفید پوشوں کا بھرم رکھ لیجئے۔ اللہ آپ کا آپ کے نبی سے وعدہ تھا کہ آپ ان کی امت پر قحط سالی نہیں لائیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا میرے مالک ہمیں معاف کر دیجئے، یا میرے مالک ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہم تو اتنے گنہگار ہیں، اللہ دعا مانگتے وقت شرم بھی آتی ہے، پر اللہ بڑی آس سے بڑی امید سے آپ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں پورا پتہ ہے، اللہ ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں گے، اللہ ہمارا یہ یقین ٹوٹنے نہ دینا۔ اللہ اس رمضان کے بابرکت مہینے کی وجہ سے ہم پر اپنی رحمت نازل کر دیجئے، اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے۔ 1 سال بعد آپ اپنے مومنوں پر یہ وقت لاتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں، اللہ آپ اس مہینے میں 70 گناہ بڑھا کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دیجئے کہ ہم اس رمضان کو کما لیں، اس میں اپنی نیکیوں کو کما لیں، اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے، اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے۔ یا اللہ میری بہنوں، باجیوں، خالہ، چاچو، ماموں سب کے گھروں پر اللہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر دینا۔ یا رب العالمین ان سب کے گھروں سے ہر قسم کی پریشانی دور کر دینا۔ یا اللہ ہماری پوری ٹیم کے گھر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرنا۔ یا اللہ ساجی جی کو صحت تندرستی والی زندگی دینا۔ یا اللہ فئی کے گھروں پر، سارا کے گھر پر، رابی کے گھر پر، دعا کے گھر پر، یا اللہ سمی کے گھر پر، سائمہ جی کے، سمیرہ کے، شبنم کے، یا رب العالمین مومنہ جنت کے، یا اللہ سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر لینا۔ اللہ جی اگر کسی کا نام بھول جاؤں تو معاف کر دینا، اللہ آپ تو جانتے ہیں نا سب کو، اللہ آپ ان سب کے گھروں پر اپنی رحمت برکت نازل کر دینا، سب کے بچوں کو نیک بنانا، ان سب کے بچوں کو نیک بنانا، ان کے خامدوں کا ساتھ ان کے ساتھ سلامت رکھنا۔ یا اللہ میرے بچے کو بھی نیک بنانا،
یا اللہ میرے محمد بن عقیل کو اپنے دین کے لیے چن لینا، اللہ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، اللہ اس کو نیک ساتھی عطا کرنا، اللہ اس کو نیک ساتھی عطا کرنا، یا اللہ اس کو نیک ساتھی عطا کرنا، یا اللہ اس کو اپنے دین کے لیے خالص کر لینا، اس کو عامل با عمل بنانا، یا اللہ اس کو عالم با عمل بنانا، یا اللہ اس کو عالم با عمل بنانا، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، یا اللہ ہم سب کے خاوندوں کا ساتھ ہمارے لیے سلامت رکھنا، یا اللہ میرے ابو اور ابو جی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کر دینا، اللہ ان دونوں کی اچھی مہمانی کرنا، اللہ ان دونوں کی اچھی مہمانی کرنا، اللہ ہمیں معاف کر دینا، اللہ ہمیں معاف کر دینا، یا اللہ چاچو اور ان کے بیوی بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ میرے بھائیوں کے کاروباروں میں بھی برکت دینا، میری امی کو اور ماں جی کو صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھنا، اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔